بھی اگلا سوال ہے، اسپین میں ایک مراکش کا امام مسجد جمعہ کے دن ایک ہی مسجد میں لوگوں کے رش کی وجہ سے 2 خطبے اور 2 جماعتیں کرواتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ ہاں، اگر رش ہو اور جگہ نہ ہو تو یہ جواز کی حد تک ہے. ویسے پریفریبل تو یہی ہے کہ ایک ہی جمعہ کروایا جائے، کیونکہ جمعہ مسلمانوں کی ویکلی گیدرنگ ہے جی، شو آف اسٹرینتھ کے لیے. اس میں یہ کریں کہ باہر سڑکوں کے اوپر ڈال لیں. اگر آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو، بعض اوقات یہ ہے کہ وہ ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے، کوشش کریں کہ ایک ہی ہو. لیکن اگر آپ نے کوئی مسجد یعنی کوئی ایسا ہال کرائے پہ لیا ہوا ہے، ظاہر ہے وہاں پہ ہال کرائے پہ لیے ہوئے ہوتے ہیں، پھر وہاں پہ ظاہر ہے بندے پورے نہیں آ رہے ہوتے، تو پھر ان کو مجبوراً 2 جماعتیں کروانی پڑتی ہیں. جی، تو اس میں جمعے 2 بھی ہو سکتے ہیں اور ایک خطیب بھی کروا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ حنفی نہ ہو، کیونکہ حنفیوں کے نزدیک تو ایسا نہیں ہوتا. صحیح. حنفیوں کے نزدیک متنفل کے پیچھے متفرض کی نماز نہیں ہوتی، ٹھیک. لیکن قرآن و حدیث میں ہو جاتی ہے. بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتا تھا، پھر اپنی قبیلے میں جا کے اپنی قوم کی عشاء کی نماز میں امامت کروایا کرتا تھا. تو حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے انہوں نے نماز پڑھ لی ہوتی تھی، اس لیے کہ وہ قرآن زیادہ جانتے تھے، اس لیے ان کو امامت کروانی پڑتی تھی. اچھا، انفی جو ہے نا، اب ان کو یہ حدیث ہضم نہیں ہوتی ہے، انہوں نے بڑی دور کی کہانی، حالانکہ اس پہ امام بخاری نے حنفیوں کے رد میں باب باندھا ہے کہ متنفل کے پیچھے متفرض کی نماز ہو جاتی ہے. یعنی کوئی شخص نفل پڑھ رہا ہو اور اس کے پیچھے آپ فرض نیت کریں. جماعت تو مسلمانوں کی یونٹی کے لیے ہے. ایون زور کوئی پڑھ رہا ہے، اس کے پیچھے اثر نیت ہو سکتی ہے، اثر والے کے پیچھے زور کی نیت ہو سکتی ہے، وہ مسلمانوں کی یونٹی کے لیے. تو حنفیوں نے پتہ کیا اس پہ گھوسلا کیا؟ انہوں نے کہا کہ وہ اصل میں نا حضرت معاذ بن جبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو سکتا ہے نفل نیت کرتے ہوں اور وہاں جا کے فرض پڑھاتے ہوں. لعنت اللہ علی الکاذبین. دنیا میں کوئی بدبخت ہی ہوگا جو حضور کے پیچھے نماز چھوڑ دے، اپنی فرض نماز. اور سر قرآن کھول کے دیکھیں، سورہ نساء میں آتا ہے اے نبی جب جنگی حالت ہو اور تم ان میں تشریف فرما ہو تو ان کی خواہش ہوتی ہے تمہارے پیچھے نماز پڑھیں، تو تم خود امامت کیا کرو. 1 رکعت تم پڑھا کے بیٹھ جاؤ، 1 جماعت آ کے نماز آپ کے پیچھے پڑھے، پھر وہ پیچھے چلی جائے، دوسری آ کے پڑھے، وہ اپنی 2 رکعتیں پوری کرے اور پیچھے والی بعد میں اپنی رکعت پوری کر لے. میدان جنگ میں بھی صحابہ کی خواہش ہوتی تھی کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں کہ ہم حضور کے پیچھے نماز پڑھیں، اور تم معاذ بن جبل پہ اپنے صرف بزرگ بابوں کی کتابیں بچانے کے لیے، فقہ بچانے کے لیے. امام حنیفہ کو میں نہیں نعوذ باللہ کچھ کہتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو عیسائیت نہیں پھیلائی ہے، یہ تو انہوں نے بعد میں ٹیمپر کیا. تم یہ باتیں کر رہے ہو، شرم کرنی چاہیے کہ ایک صحابی کے اوپر جھوٹا الزام لگا رہے ہو کہ وہ حضور کے پیچھے فرض نہیں پڑھتا ہوگا، اور وہ اپنی زندگی کی ایک نماز جو عشاء کی حضور کے پیچھے پڑھتا تھا نا، پوری زندگی عشاء کی نمازیں پڑھتا رہے نا، وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتی تھی. یہ بات صحابہ کو پتہ تھی، اسی لیے میدان جنگ میں بھی کہتے تھے کہ 2 گروپ نہیں بنانے، اے نبی آپ نے امامت کرنی ہے. اور اس میں الفاظ ہیں اے نبی میدان جنگ ہو اور آپ ان میں موجود ہونا، پھر امام ایک ہی رکھنا ہے. عام جنگوں میں ہو سکتا ہے 2 امام علیحدہ ہو جائے، آدھی کو ایک قوم لیڈ کر لیا، لیکن آپ علیہ السلام کے پیچھے تو لوگوں کی خواہش ہوتی تھی ہم نماز پڑھیں. تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام پہ جھوٹ باندھنا کہ وہ حضور کے پیچھے نعوذ باللہ منافقت کر کے 4 نفل نیت کرتے تھے اور پھر جا کے اپنی نماز پڑھاتے تھے، اپنی عشاء کی نماز حضور کے پیچھے اپنی فرض نماز ضائع کر دیتے تھے. ایسا نہیں ہوتا تھا. اور یہ عرب ملکوں میں رواج ہے، وہاں تو آپ سنت پڑھ رہے ہو نا، تو کوئی فرض میں لیٹ ہو، وہ آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے نیت کر لیتا. کئی جماعتیں ہو رہی ہوتی ہیں. یہاں پہ تو وہ صرف بریلوی اور اہل حدیث یا شیعہ جماعت کی اجازت دیتے ہیں، دیوبندیوں نے تو لکھ کے لگایا ہوتا ہے کہ مسجد میں دوسری جماعت کرانا منع ہے. جی، تو ان سے پوچھیں کہ فقہ حنفی میں کہاں منع لکھا ہوا ہے؟ حدیثوں میں تو منع نہیں ہے، فقہ حنفی میں ہی دکھا دیں. وہ کہتے ہیں بزرگوں نے فیصلہ کیا ہے، اس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا وہ دوسری جماعتیں شروع کر دیتے تھے. بزرگوں نے مطلب دین کو ٹیلر میڈ کر دیا. کل کو آپ کے بزرگ یہ فیصلہ کریں گے کہ مسلم شریف کی جو حدیث ہے قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے، اس کو مسلم شریف سے نکال دیا جائے کیونکہ لوگ قبروں سے مانگتے ہیں جا کے. آپ کے ناک پہ اگر مکھی بیٹھتی ہے تو آپ مکھی کو اڑائیے، کہتے ہیں ناک کاٹنا ہے، اور ناک بھی کاٹنا ہے دوسروں کا، اپنا ناک نہیں کاٹنا. اپنے جو مسئلے ہیں نا، اچھا وہ کہتے ہیں جی یہ دیکھیں نا جی بریلوی جو ہے جنازے کے بعد دعا مانگتے ہیں اجتماعی، یہ کوئی ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، یہ دیوبندی کہتے ہیں. ہم پوچھتے ہیں کہ یہ جو آپ فرض نماز کے بعد جو اجتماعی دعا مانگتے ہیں یہ کہاں ثابت ہے؟ کہتے ہیں یہ بزرگوں نے شروع کروائی تھی. تو ان کے بزرگوں کو کوئی اختیار نہیں کام شروع کرنے کا. ہمارے نزدیک تو دونوں ہی بدعت کر رہے ہیں نا. کبھی کبھار دعا ہو جائے وسیلے کے طور پہ اجتماعی دعا، وہ تو سنت ہے. روٹین بنانا غلط ہے.